یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج ہم نے جو ذکر کرنا ہے، ہم نے انسانی ارتقاء کا، اس کی منازل کو بیان کرنا ہے کہ کہاں سے اس کی منزل شروع ہوتی ہے اور کہاں پر اس کی منزل ختم ہوتی ہے۔ تو کائنات کی ایک ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے نور جدا کیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے پوری کائنات کی ایک ایک چیز کو تخلیق کیا۔ اب یہ جتنے بھی خطے ہیں، جنت کا خطہ ہے تو وہ نور علی نور کا خطہ ہے، جہنم کا خطہ ہے تو وہ نار کا خطہ ہے، اور دنیا کا خطہ ہے تو یہ خاک کا خطہ ہے، اور اسی طرح ایک عالم ہے، وہ عالم ارواح ہے، ایک عالم برزخ ہے۔ تو جو انسانی ارتقاء ہے وہ عالم جو ہے ارواح سے ہو رہا ہے۔ تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی روحیں تخلیق کی ہیں وہ وہاں کا بصیرہ کر رہے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ اللہ کے حکم اور فضل سے سنتے ہیں۔ وہ بالکل یہ مطلب سامع ہیں، بصر ہے، متحرک ہیں، متجسم ہیں، متحرک ہیں۔ جب اللہ نے حکم دیا بیت اللہ کا تو وہ آئے، بیت اللہ کا طواف کر گئے۔ اسی طرح اللہ کے حکم جب ہوتا ہے تو ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے بھیجنے کا، تو وہ ان کی پہلی منزل دنیا میں آنے کی عالم ارواح سے وہ عالم پشت ہے، مرد کی عالم پشت میں وہ ایک وقت تک قیام کرتے ہیں۔ اس کے بعد عالم جو ہے وہ عالم پشت سے عالم رحم ہے، تو عالم رحم میں ایک وقت تک وہ قیام کرتے ہیں۔ عالم رحم کے اندر پھر اللہ تعالیٰ ان روحوں کو جو ہے ان کو باقاعدہ نفسی جو ہے وہ لبادہ عطا کر دیتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ بشریت کا لباس دے دیتا ہے، اور ان کو بشری حالت میں اور جنسی حالت میں مرد و خواتین کی صورت میں دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کرتا ہے۔ تو پہلی منزل سے دوسری منزل، دوسری سے تیسری، اور یہ چوتھی منزل دنیا کی منزل میں یہ جب آ جاتے ہیں تو یہاں پر کسی کو کچھ وقت ملتا ہے، کچھ واپس چلے جاتے ہیں۔ جو لوگوں کو زیادہ وقت ملتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے دین اور شریعت کو پا کر اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت کا ڈنکا بجاتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کی جناب جو اہل بیت ہے، اطہار ہیں، ان کی غلامی کو اختیار کر کے وہ جناب علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب غلام بن جاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے کلام کے اندر حکم دیا، محبوب ان کو کہہ دو، کل محبوب ان کو کہہ دیجیے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اجر الا مودۃ فی القربى، لیکن میں اپنے عزیز و اقربا، اپنے اہل بیت اطہار بن تن پا بار امام 14 معصومین کی محبت مانگتا ہوں۔ محبت مودت ایسی محبت جو مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے، جو پانی سے جو مچھلی جدا ہوتی ہے تو وہ دم دے دیتی ہے، اسی طرح ایک مومن مسلمان کو اس قدر چاہت، محبت اور عقیدت ہونی چاہیے، اس قدر قربان ہونا چاہیے کہ ان کا ہر سانس اہل بیت اطہار کے ادب میں، ان کی توقیر میں، ان کی عزت میں گزرنا چاہیے، ان کی تقریبات کے لیے
ان پر سب کچھ جان نچھاور کر دینی چاہیے۔ اور یہ وہ مالک المختار ہستیاں ہیں جنت کی، جو جب پسند کریں گے اور اللہ کے حکم سے اللہ کے اس کلام کی جناب علی جو فرما برداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی وراثت میں جنت میں ان کو ان کی غلامی میں مقام عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیق اور سعادت بخشے کہ ہم اہل بیت اطہار جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے بھی اللہ کے محبوب کے خاندان سے عقیدت اور محبت اور جناب چاہت کا اظہار کیا تو صحابہ کرام ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک دن حضرت امام حسین سے بات ہوئی تو امام نے کہہ دیا، مولا امام حسین نے کہ تم تو ہمارے غلام ہو۔ تو انہوں نے حالانکہ ان کے والد صاحب حضرت عمر فاروق وہ وقت کے خلیفہ تھے تو گئے کہنے لگے ابا جی یہ بات امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا تو انہوں نے کہا یہ آؤ میرے ساتھ۔ تو وہ گئے، انہوں نے کہا اے امام آپ تو ہمارے آقا اور مولا ہے، یہ بات آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، ہمارے لیے کم از کم یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدہ اگر صحابہ کرام کا آپ رکھیں گے اہل بیت اطہار کے لیے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اے ملا تیری نماز کو میرا سلام ہے، جسے حب اہل بیت نہیں عبادت حرام ہے۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو حاصل کیا، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب یزد اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ خرد نے اور یہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے ملتی ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق دے، ان سے عقیدت اور محبت میں اس قدر ہم بھی اپنے سانسوں میں ان کو بسا لیں، ہر سانس کے ساتھ ان کا ادب و احترام کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ گزاریں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پر راضی ہو جائے، اہل بیت اطہار آپ کا خاندان ہم پر راضی ہو جائے، اللہ ہمیں ان کی لمحہ سرپرستی اور غلامی عطا فرمائے، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم، آپ کا خادم مختار۔